الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات ساری کائنات آج معمول ہے ذکر سرکار سید الشہداء اور شہدائے کربلا علیہ السلام کے ذکر سے. پوری کائنات آج ذکر امام حسین اور ذکر شہدائے کربلا میں مصروف ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں چاہے ذاکرین ہوں چاہے سامعین ہوں اپنے اپنے انداز سے ہر ایک بارگاہ کردگار میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے. جب ساری کائنات ان عظیم ہستیوں کے ذکر سے معمول ہے تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے آقا امام حسین اور شہدائے کربلا کے ذکر سے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اپنی عقیدتوں کے ساتھ اپنی عقیدت کے موتی ان کی بارگاہ میں نچھاور کریں. آج میں اس بات کو کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ حسینیت ہم صرف زبان سے زندہ باد نہیں کہتے بلکہ یہ ہمارا عمل بھی بتا رہا ہے کہ حسین زندہ باد ہے. بعض نعرے ایسے ہوتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں, زبانوں سے جو لوگ وہ نعرے لگاتے ہیں مگر اصل میں وہ نعرے ہوتے ہیں کھوکھلے, مگر ہمارا وجود ہی یہ بتا رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ پردیسی ابھی تک آئے نہیں تھے وہ سب کے سب آ چکے ہیں اور پوری طرح سے منہمک ہیں. جو یہاں لوگ کہتے ہیں آج ان سے زیادہ جذبہ ان لوگوں کا ہے جو آج پہلی مرتبہ اپنے وطن پلٹ کے آئے ہیں کربلا والوں کے ذکر کے لیے. تو میں ان تمام عقیدت مندوں کے دلوں کے ساتھ ہو کر چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر اس جذبہ عقیدت کا اظہار کروں جو ہم کو ازل سے ملا ہے اور وقت خلقت ہی یہ ہم سب کا وطیرہ تھا. اس کو ہم نے عالم ارواح سے قبول کیا ہے اور عالم ارواح میں ہی اس ولایت کا پیغام ہمیں دیا جا چکا تھا. جس نے جلدی قبول کیا تھا وہ ولایت کو جلدی سمجھتا ہے. گفتگو شروع ہو چکی ہے, بس میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے سامنے فضائل پڑھے جاتے ہیں, بیان ولایت ہوتا ہے مگر دیر میں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روح نے دیر میں ولایت کو قبول کیا تھا. جس نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا تھا وہ جلدی سمجھ لیتا ہے. مثال کے طور پر جب ولایت پتھروں پر پیش کی گئی تو سب سے پہلے جس نے ولایت علی کو قبول کیا تھا وہ عقیل ہے. میں یہ آخری بات کر رہا ہوں ترجمے کے لیے. سب سے پہلے جس نے ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے میں جلدی کی تھی وہ عقیل پتھر ہے. میں صرف ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں, پیغام ولایت کو دیر میں قبول نہ کرنا. جو جتنی دیر میں قبول کرے گا اتنا ہی پیچھے رہے گا. جب عقیق پتھر نے ولایت امیر المومنین کو سب سے پہلے قبول کر لیا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جوہر اور نگینے ہیں ان سب میں
سب سے قیمتی جوہر اور نگینہ عقیق ہے۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب یہ سب سے قیمتی ہے تو سب سے سستا کیوں بکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے غریب اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے خالق نے اس کو کثیر مقدار میں خلق کیا تاکہ ہمارے غریب چاہنے والوں کے ہاتھوں میں یہ پہنچ جائے۔ مگر ترجمے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کروں، اس کے لیے میں ایک صفت بتانا چاہتا ہوں۔ عقیق کی صفت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو عقیق ضرور پہنانا، اس لیے کہ عقیق کی صفت یہ ہے کہ یہ حفاظت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار اور کسی پتھر کو حفاظت کرنے کا سلیقہ تو نے کیوں نہیں دیا؟ کہا جو علی کی ولایت کو پہلے قبول کرے گا، صلوات پڑھ دے بلند آواز سے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ علی کی محبت کی تاثیر الگ ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت آ جاتی ہے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے بھی دل میں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، وہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھ جاتا ہے۔ علی محافظ دین ہیں، علی محافظ نبوت و رسالت ہیں، علی محافظ کعبہ ہیں، علی ساری کائنات کے محافظ ہیں۔ تو جس نے علی کی محبت کو قبول کیا، کیا اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس عقیق نے جب علی کی محبت کو قبول کر لیا تو اللہ نے اسے ایک صفت دے دی، جاؤ جس کے ہاتھ میں ہوگے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خالی نگینہ نہیں ہے جسے آپ حسن کے لیے پہنے، اسے آپ حفاظت کے لیے پہنے۔ تو یہ عقیق جب ہم زندہ رہتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ اب آپ چپ نہ بیٹھیے گا۔ اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے ورثہ ہمارے دہن میں ایک عقیق دے دیتے ہیں۔ سن نہیں رہے ہیں؟ ایک عقیق ہمارے یہاں دستور ہے، پتہ نہیں آپ کی طرف ہے کہ نہیں ہے۔ عقیق پتھر مرنے والے کے دہن میں یا اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ آخر کیوں رکھا جاتا ہے عقیق پتھر؟ تو کہا تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ جس نے علی کی ولایت قبول کرنے میں جلدی کی تھی وہ قبر میں بھی محافظ بن کے چلا گیا۔ نہیں سن رہے آپ؟ وہ قبر میں بھی محافظ بن کے چلا گیا۔ پتا چلا جب علی کی محبت قبول کر کے عقیق قبروں میں بھی حفاظت کرتا ہے تو اگر میرا مولا قبر میں آ جائے، صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز سے۔ تو ساری دنیا مصروف ہے ذکر اہل بیت اور مصروف ہے آپ کو جس چیز کا انتظار ہے وہ بات آ رہی ہے، مگر جب کسی عظیم ہستی کا نام لیا جاتا ہے تو پہلے عظیم چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا انداز اس طرح سے بدلا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس سے پوری دنیا واقف ہے، جنہوں نے یہودیوں کی بھی مدد کی، عیسائیوں کی بھی مدد کی، کافرین اور مشرکین کی بھی مدد کی، مسلمانوں کی بھی مدد کی۔ اسے خاموشی سے نہ سنیے گا، اپنے دوستوں کی بھی مدد کی اور اپنے دشمنوں کی بھی مدد کی۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم مر جاتے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو امیر المؤمنین نے سب کی مدد کی۔ تھوڑا سا لفظ میں نے بدل دیا تاکہ بات آپ تک رہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو امیر المؤمنین نے سب کی مدد کی ہے، چاہے کسی قوم و ملت کا رہا ہو۔ یہی نہیں، حضرت علی نے آدم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، ابراہیم کی نصرت کی،
اسماعیل کی نصرت کی، ایک ایک نبی کی مدد میرے مولا علی نے کی ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں کنتو مع الانبیاء سرا وما محمد سرا وعلانیہ، میں ہر نبی کے ساتھ چھپا چھپ کر مدد کرتا تھا۔ سن رہے ہیں؟ میں ہر نبی کے ساتھ چھپ کے مدد کرتا تھا، مگر محمد مصطفیٰ کے ساتھ چھپ کے بھی مدد کی اور سامنے آ کے بھی مدد کی۔ یعنی آدم کی جب بھی مدد ہوئی تو کوئی علی پس پردہ تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، اور بس میں نے اسے مختصر کیا۔ نوح کی جب مدد ہوئی تو کوئی پس پردہ تھا جس نے مدد کیا۔ ابراہیم کی جب مدد ہوئی یعنی آتش نمرودی گلزار ہوئی تو کوئی پس پردہ تھا جس نے آتش نمرودی کو گلزار بنایا۔ ایسے نہیں سنیں گے، میرے مولا مقام افتخار میں فرماتے ہیں کہ نوح کی کشتی کو میں نے پار لگایا، ابراہیم کو آتش نمرودی سے میں نے بچایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ عیسیٰ کو سولی سے باحفاظت چرخ چہارم تک میں نے پہنچایا۔ میری تمہید ختم ہو گئی، پتہ نہیں آپ کا انتظار ختم ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ہر ایک کی مدد امیر المومنین نے کی ہے، اور اگر کوئی بزرگ مدد کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی کوئی ایسا بچہ ہو۔ آپ سن نہیں رہے، جو بڑا ہو کر دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کی نصرت کرے، دوسروں کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی باپ بہادر ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی بہادر ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی باپ، یہ جملہ ضائع نہ جائے، اگر کوئی باپ وفادار ہوتا ہے، ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، اگر کسی کا باپ وفادار ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی وفادار ہو۔ اگر کسی کی نسل محفوظ ہوتی ہے تو سوچتا ہے میری آنے والی نسل بھی محفوظ رہے۔ لیکن بالکل صاف صاف بات ہے، اگر کسی کا باپ عالم ہے تو سوچتا ہے میرا بیٹا بھی عالم ہو۔ اگر کسی کا باپ نصرت کرنے والا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا بھی نصرت کرنے والا ہو۔ اگر کسی کا باپ زمیندار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا بھی زمیندار ہو۔ اگر کسی کو عظیم ہستیوں نے پالا ہو تو وہ سوچتا ہے، سنی نہیں رہا، کہ میرے بیٹے کو بھی کوئی عظیم ہستی پالے۔ اگر کسی کے منہ میں کسی نے زبان دی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جب میرا بیٹا ہو تو اس کے منہ میں بھی زبان دینے والا کوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے منہ میں زبان محمد مصطفیٰ نے دی اور عباس کے منہ میں زبان حسین نے دی۔ سناٹا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلام علی صاحب نہیں تھے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اور فرما رہے ہیں تو باپ اپنے بیٹے کے لیے بھی ویسے ہی نگاہیں رکھتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے سوچتا ہے، ارے بھائی یہ سامنے کی بات ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے۔ اور ایک بات ختم ہو گئی، اب میں ترجمہ کر دوں نہیں، اس دن کی طرح رہ جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن،
تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ۔ نفس مطمئن کا ترجمہ نہ بھولانا نوجوانوں۔ ترجمہ بتاؤں تمہیں کہ نفس مطمئن کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ نفس جس پر خدا کو 100% بھروسہ ہو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ 100% جس پر خدا کو بھروسہ ہو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یعنی حسین ابن علی وہ ہیں جس پر خدا کو بھروسہ ہے۔ آپ حسین ابن علی پہ بھروسہ کیے بیٹھے رہیے، مجلس یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات پر خدا کو 100% بھروسہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ نہ اب بھی بات نہیں ہوئی۔ جس ذات پر خدا کو 100% بھروسہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جس پر حسین کو 100% بھروسہ ہو جس پر خدا کو 100% بھروسہ ہے۔ کتنا؟ 100% بھروسہ ہے۔ کئی دن سے وعدہ کیا تھا، آپ کہہ رہے تھے آج میں جلدی جلدی پڑھے دیتا ہوں۔ دربار ولید میں گئے تو بغیر عباس کے نہیں گئے۔ عباس وہ ذات ہے کہ جس پہ حسین ابن علی کو 100% بھروسہ ہے۔ یہ پہلی منزل تھی جب حسین باطل کے دربار میں حق کا پرچم لے کے جا رہے تھے تو بغیر عباس کے نہیں گئے تھے۔ اسی لیے بابا نے مانگ لیا تھا، نہیں سن رہا، اسی لیے بابا علی نے خدا سے مانگ لیا تھا کہ جب میرا بیٹا ولید کے دربار میں جائے گا، میرا لال حسین ولید کے دربار میں جائے گا تو حسین کے دل کا اطمینان ہونا چاہیے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور اب تک آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ علی ابن ابی طالب نے عباس کو اپنے لیے مانگا تھا۔ نہ، علی نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ کس کے لیے مانگا تھا؟ آقا حسین کے لیے مانگا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو جب ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام نے قدم رکھا تو کچھ اور بنی ہاشم تھے، ان کے ساتھ جناب ابو الفضل عباس۔ آپ کا ہاتھ اٹھے گا جب تلوار میان سے نکلے گی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ دربار ولید میں مرنے والا مر گیا رجب میں۔ میں یہاں منگلور میں پڑھ رہا ہوں۔ رجب میں ایک مرنے والا مر گیا۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے، چپ ہی نہ رہتے۔ اس کے مرتے ہی مدینے میں خط آیا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو۔ اور آسان کر دیتا ہوں، شام میں جیسے ہی باپ مرا، بیٹے نے مدینے خط بھیجا ولید کے نام کہ یا تو حسین ابن علی سے بیعت لے لو اور یا انہیں قتل کر دو۔ تو خط آیا، ولید نے خط پڑھا جس میں یزید نحس نے لکھا تھا کہ حسین ابن علی سے فوراً بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے حسین ابن علی کے پاس پیغام پہنچایا۔ حسین ابن علی
جب چلنے لگے تو بنی ہاشم کے کچھ نوجوانوں اور جناب ابو الفضل عباس کو ساتھ لیا. ایک تمثیل دے رہا ہوں، خالی دیکھیے گا نہیں، ثواب میں شریک ہو جائیے گا. جس طرح نبی کو اگر کوئی معرکہ سر ہونا کرنا رہتا تھا تو بغیر علی کے نہیں جاتے تھے. جب بھی نبی کسی معرکے کو سر کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو بغیر علی کے نہیں جاتے تھے. اسی طرح سے حسین ابن علی جب کسی معرکے کو سر کرنے جاتے تھے تو بغیر عباس ابن علی کے نہیں جاتے تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو جناب ابو الفضل عباس کو ساتھ لیا. آگے آگے آقا حسین، جیسے پہلے کی تاریخ میں ہم نے دیکھا تھا، آگے آگے رسول. ارے یہ منظر اگر آپ محسوس کر لیں تو تڑپ جائیں گے. میدان تک رسول آگے ہوتے تھے، میدان آنے کے بعد علی آگے ہوتے. میدان تک نبی آگے ہوتے تھے اور جب میدان آ جاتا تھا تو علی آگے ہوتے تھے. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس کو اپنے ساتھ لیا. ولید کا دربار آ گیا. آقا حسین ٹھہرے، اس لیے کہ سمندر کی موجوں سے ہر ایک آشنا نہیں ہوتا. کیوں ٹھہرے آقا حسین؟ چاہ رہے تھے چلے جاتے، ٹھہرے. کہا یہیں رک جاؤ. آپ سمجھے ہی نہیں کہ حسین نے دربار کے باہر آقا عباس کو روک کیوں دیا. اس لیے کہ اگر آقا عباس چلے جاتے دربار میں تو مروان بولنے کی جرات نہ کرتا. صحیح نہیں رہے آپ. پھر مروان میں بولنے کی جرات، میں ولید کو نہیں کہہ رہا ہوں، مروان کو بولنے کی جرات. دیکھیں جب مجھ سے کچھ پڑھوایا کیجئے تو اسے پڑھ کے آیا کیجئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں خالی ٹیبلٹ کا نام بتانے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو پورا نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں. اگر حضرت عباس کو ساتھ لے جاتے تو مروان مر کے دربار سے نکلتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اگر حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لے جاتے تو دیکھیے ذرا سے ترتیب ملاحظہ کیجئے، مروان مر کے نکلتا. سنی نہیں رہے ہیں کیا ہوا؟ مروان مر کے نکلتا. اس لیے علی کی مانگی ہوئی شجاعت کو حسین نے دربار کے باہر رکھا اور فرمایا. دیکھیں آپ نے تاریخ پڑھنے کے لیے کہا ہے تو میری مجبوری ہے کہ پڑھوں. حسین نے فرمایا اے میرے شیرو یہیں ٹھہرو، جب میری آواز بلند ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب میری آواز بلند ہو تب دربار میں آنا. یعنی حسین نے شجاعت عباس پر امامت کا پہرا لگا دیا، ورنہ دربار ولید کو وہی پلٹ دے دیا.
ابن عباس کی شجاعت پر امامت کا پہرا کیسے بچوں کو سمجھاؤں کہ پہرا کسے کہتے ہیں؟ جب ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لاتے ہیں تو باہری سمجھا دیتے ہیں، ہنسنا نہیں، بولنا نہیں، بات نہیں کرنا، یہ بزرگوں کا پہرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دربار کے باہر ہی شجاعت عباس پر پہرا لگا دیا۔ آپ کا طوفان دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، یعنی طوفان شجاعت عباس کو حسین نے دربار کے باہر ہی روک دیا اور خود دربار میں داخل ہوئے کہ کہہ کہ جب میری آواز بلند ہو تو تم سب داخلے دربار ہو جانا۔ اب پھر سنیے، جہاں سے آپ میرے ساتھ ہوں گے، ولید سے بات ہوئی، اب میں وہ پوری بات نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے پیغام پہنچا دیا، ہمیں فرصت دے کہ یہ بات اکیلے کی نہیں ہے، یہ سب کے سامنے کی ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ تو ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، کل آ جائیے گا۔ تو مروان ملعون، لعنت ہو خدا کی، مروان ملعون پر خدا کی لعنت ہو، ایکٹیو رہا کرو، تمہارا کوئی بھی فنکشن خراب نہیں ہونا چاہیے، بالکل فنکشن آؤٹ ہونا چاہیے۔ مروان ملعون پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ ولید پلیس سے کہتا ہے کہ اگر آج حسین یہاں سے نکل کر چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ یہی ہے جناب عباس کے فضائل۔ میں عظمت جناب عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر جناب عباس امام حسین کے پہلو میں ہوتے تو مروان کی بولنے کی ہمت نہ۔ آج ہی تو میں نے امام حسین علیہ السلام کا رنگ دیکھا دربار ولید میں، اگر اسے نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا۔ آج ہی تو میں نے فرزند زہرا کا رنگ دربار ولید میں دیکھا۔ امام اپنے بابا علی کے لہجے میں گرج کے بولتے ہیں، تو اور یہ
واقعہ آج منگلور میں ہوا ہے، جب مجھ سے کہا جا رہا مقرر ارشاد فرمائیے۔ مروان ملعون، میں اپنا یہ نصر کے شعر پھر سے پڑھتا ہوں۔ دیکھیں جب ادیب بیٹھے ہوں تو انہیں چپ نہیں رہنا چاہیے، خاص طور سے شعراء کو۔ میں اپنا نصر میں مصرع شعر پھر سے پڑھتا ہوں۔ مروان ملعون نے جیسے ہی ولید سے کہا، ولید کا جواب دینے سے پہلے آقا حسین اپنے بابا کے لہجے میں بولے، نہیں ایک لفظ اور عطا ہوا ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ جس طرح سے ماں نے باطل کو دربار میں لعنت سے نوازا تھا، اسی طرح سے چاہتے ہو تو میں بولنے لگتا ہوں۔ مولا حسین، ابھی میں نے دہرایا نہیں، یہ تو دوسرا شعر پڑھ دیا۔ جس طرح سے ماں نے دربار میں سالم کو اس کی اوقات بتائی تھی، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے سالم کے دربار میں ہی اس کی اوقات اسے سمجھا دی۔ اب انداز دیکھیے میرے مولا کا، جیسے ہی مروان نے کہا کہ جانے نہ دینا ولید، اگر آج چلے گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین ابن علی نے ولید کے بولنے سے پہلے کہا تو اور یہ۔ اب میں اگر کہیے تو عام لوگ جو سڑکوں میں رہتے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہہ دوں، ہماری زبان میں تو کتے کو کہا جاتا ہے۔ دربار سے نکل کر اس کے کانوں تک پہنچی جو رسول اللہ
خبر چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو ایک آدھ چینل سے نشر ہوتی ہے. ارے چھوٹی موٹی خبر ایک آدھ تو چینل سے نشر ہوتی ہے. جب خبر بڑی ہوتی ہے تو دنیا کا حال چینل اس خبر کو بیان کرنے لگتا ہے. تو آقا حسین نے کہا, کیا کہا؟ ایک سلوات پڑھیے. سب مل کے سلوات پڑھیے. ایسے نہیں, اتنے لوگوں کی اتنی کم آواز. یہاں سلوات پڑھیے, گنبد خضرا تک آپ کی آواز جائے. سلام ہو فاتح دربار مدینہ پر جسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کس نے سنا, باہر کس نے سنا؟ تمنائے علی نے سنا, وارث شجاعت حیدریہ نے سنا, قمر بنی ہاشم نے سنا, علمدار کربلا نے سنا کہ حسین ابن علی نے باطل کو للکارا, تو اور یہ مجھے قتل کرو گے. امام حسین کے دربار سے باہر آنے سے پہلے علی کی تمنا میں قبضہ شمشیر سے تلوار کو نکالا. توجہ چاہ رہا ہوں, قبضہ شمشیر سے شمشیر کو نکال لیا. جلدی سے کہہ دوں, تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا. اچھا ایک بات بتائیے, جس کے اوپر آدمی کو زیادہ یقین ہوتا ہے اسی کی طرف مڑتا ہے. بنی ہاشم میں بہت سے لوگ تھے, حسین نکل کے کسی کی طرف نہیں گئے, جا کے قبضہ شمشیر عباس کا پکڑا. اس کا مطلب دیکھیں, آپ نے اس جملے کی قدر نہیں کی ہے, اس کا حساب آپ دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے کس کے قبضہ شمشیر کو پکڑا؟ عباس ابن علی کے. اس کا مطلب حسین جانتے تھے کہ طوفان کہاں سے ٹھہرے گا. سن نہیں رہے آپ, یہ طوفان کہاں سے ٹھہرے گا. جا کے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا. اب میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ذرا سا غور سے سنیے گا. خالی عباس کے وجود میں اب جب امام حسین باہر نکلے تو یہ خبر ولید تک پہنچی, اور مروان نے بھی نکل کے دیکھا کہ علی کا شیر کھڑا ہے. نہیں سن رہے آپ, مروان نے نکل کے دیکھا کہ علی کا شیر کھڑا ہے. پھر جب مدینے میں حسین ابن علی سے مروان ملا تو ہاتھ جوڑ کے منتیں کرنے لگا. جانتا تھا کہ کسے روکنے پہ طوفان ٹھہر جائے گا, تو قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈالا. سر اٹھا کر علی کی تمنا نے علی کے لال کو دیکھا.
مولا نے فرمایا ابھی نہیں میرے شیر، یہاں تلوار اٹھانا تیرے لیے مناسب نہیں، اسے قبضہ شمشیر میں رکھو۔ جناب عباس نے اپنی شمشیر کو امام حسین علیہ السلام کے کہتے ہی قبضہ شمشیر میں رکھا، اور آگے آگے امام حسین اور پیچھے پیچھے بنی ہاشم۔ یہ واقعہ یہی پہ تمام ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو کنٹینیو کروں گا تو ایک اشرہ چاہیے، اس لیے کہ ابھی مدینہ وہاں تیاری، مگر میں وہاں تک پہنچ رہا ہوں۔ اب حسین ابن علی نکلے، جذبات بنی ہاشم کے برانگیختہ ہے۔ ایک بات اور سن لیجیے، اگر جلدی حسین ابن علی مدینے سے سفر نہ کر جاتے تو مدینے ہی میں جنگ ہو جاتی، متوجہ ہے نا، مدینے ہی میں قیامت آ جاتی، اس لیے کہ ایسے ایسے دلیر حسین کے پاس اکٹھا تھے جن کا زمانے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں گنا رہا ہوں آپ کو، محمد حنفیہ، ایسے نہیں سنتے، علی کا لاڈلا محمد حنفیہ، جس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب مولا علی جنگ سے آتے اور بتاتے کہ بیٹا محمد یہ زرہ اتنی بڑی ہے، لوہے کی زرہ، تو محمد حنفیہ اس کو ایسے پھاڑتے تھے جیسے بچہ ایک کاغذ کا ورق لے کے پھاڑ دیتا ہے۔ یہ شجاعت تھی جناب محمد حنفیہ کی۔ تو ایک شجاعت محمد حنفیہ، اور اسے بھی دھیان سے سنیے گا، امام حسین علیہ السلام کے پاس جو شجاعتیں تھی اسے میں بتا رہا ہوں۔ ایک شجاعت جناب عبداللہ ابن جعفر، نہیں سن رہے ہیں کون؟ عبداللہ ابن جعفر، ایک شجاعت یہ مدینے میں تھی۔ اور سن لیں ایک شجاعت اور سنیں، ایک شجاعت سب سے آخر میں حضرت عباس کا نام لوں گا، محمد حنفیہ جناب جعفر طیار۔ یہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، اس لیے چپ بیٹھے ہیں۔ چپ رہیے جب تک میں سورہ ہم پڑھ رہا ہوں، رکوع میں جاؤں گا خود ہی بولنے لگے، نہیں سمجھے آپ؟ جب تک پیش نماز سورہ ہم پڑھتا ہے سب چپ رہتے ہیں، ادھر رکوع میں جا کے اس نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سب بولنے لگتے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ۔ تیسری شجاعت مسلم ابن عقیل، درود پڑھیے، کون؟ مسلم ابن عقیل۔ آئیے اب دیر ہو رہی ہے، چوتھی شجاعت، اب میں ایسا نام لے رہا ہوں کہ آپ طرف جائیں گے۔ چوتھی شجاعت کا نام ہی علی تھا، یعنی علی ابن حسین۔ اب پانچویں شجاعت سنیے، پانچویں شجاعت عباس ابن علی۔ پانچویں شجاعت کون سی؟ عباس ابن علی۔ یہ 5 شجاعتیں ہمارے مولا حسین کے پاس تھی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، 2 شجاعتوں کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں چھوڑ دیا، اور 3 شجاعتوں کو اپنے ساتھ مدینے سے لے کے چلے۔ بڑی دیر سے سناٹا۔ 2 شجاعتیں، محمد حنفیہ، بعض نالائق لوگ قوم میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے جناب عبداللہ جناب محمد حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ تمہیں کیا پتا، جب حر بغیر ساتھ دیے نہیں رہ سکا تو یہ افراد ساتھ کیوں نہ دیتے؟ مگر امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں طاقتوں کو مدینے میں رکھا۔
تاریخ کربلا سن رہے ہیں ان دونوں طاقتوں کو. 3 طاقتیں ساتھ لے کے چلے. تب بھی فاطمہ کا لال یہ سمجھا کہ یہ 3 شجاعتیں بھی بہت ہیں لشکر یزید کے لیے. نہیں سن رہے ہیں؟ جسے 500 mg کی دوا چاہیے اسے 1000 mg کی نہیں دی جاتی. امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ لشکر یزید کے لیے یہ 3 شجاعتیں بھی زیادہ ہیں. لہذا مکے میں ایک فیصلہ اور کیا. مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیج دیا. 5 طاقتوں میں سے کتنی طاقت بچی؟ 2 طاقت بچی. علی ابن الحسین اور عباس ابن علی. میں جا رہا ہوں اپنی منزل کی طرف سارے مضامین کو چھوڑ کر. کون بچا؟ عباس ابن علی اور علی ابن حسین. یا آسان لفظوں میں کہہ دوں ایک علی بچا ایک عباس بچا. جسے لے کے امام حسین علیہ السلام کربلا تک پہنچے. ایک شجاعت جسے علی کہتے ہیں وہ بمصلحت الہی بیمار رہی. اب کتنی شجاعت بچی؟ 5 میں سے کتنی شجاعت بچی؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے جہاد ساقط تھا, انہوں نے جہاد نہیں کیا. کئی شجاعت بچی؟ 1. بس ایک. وہ کون سی شجاعت؟ عباس ابن علی. عباس سوچتے تھے مجھے موقع ملے گا, حسین سوچتے تھے اسے موقع دوں گا, مگر ایک جوہر جناب عباس نے ایسا دکھایا. بس آ جائیے جلدی سے کربلا. ایک جوہر ایسا دکھایا کہ حسین ابن علی نے فیصلہ کیا کہ اب اس طاقت کا بھی استعمال مناسب نہیں ہے, ورنہ ایک یزیدی بھی کربلا سے لوٹ کے نہ جائے گا. استعمال کر دیا گیا تو ایک بھی یزیدی کربلا سے واپس نہ جائے گا. فرات میں پانی نہیں بہے گا. کیسے سو رہے گا؟ فرات میں پانی نہیں بہے گا, خون بہے گا. لہذا جب عمر سعد نجس کربلا پہنچا اور اس نے فیصلہ لیا کہ خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹایا جائے. ایک شجاعت ابھی کربلا میں ہے یزیدیوں سے مقابلے کے لیے, مگر جیسے ہی عمر سعد نے یہ اپنا حکم صادر فرمایا, خدا لعنت کرے اس ملعون پر, کہ حسین اپنے خیام فرات کے کنارے سے ہٹا لو. ایک آواز مدینے میں عباس نے سنی تھی, ایک آواز کربلا میں سنی. کیوں امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی طاقت کو استعمال نہیں کیا؟ بھائی یہی سن لے اور گفتگو تمام. جناب عباس کے کانوں سے عمر سعد نجس کی یہ آواز ٹکرائی کہ اے حسین تم اپنے خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو. جیسے ہی یہ آواز جناب عباس نے سنی, خیمے سے باہر نکلے. خیموں کے سامنے تلوار کی نوک سے, ایسے نہیں, آپ کی شکل سیلابی ہونا چاہیے. میں وہ خط کھینچنے جا رہا ہوں اپنے آقا کی طرف سے جو دنیا کا کوئی بہادر کھینچ ہی نہیں سکا. اپنی نوک کے تلوار سے جناب عباس نے خیموں کے سامنے نوک کے تلوار سے ایک خط کھینچا, پھر خط کے قریب خود کھڑے ہوئے, پھر للکارے, اے ظالموں خبردار,
بچی ہے، 4 طاقتیں وڈرا ہو گئی، انہیں استعمال نہیں کرنا ہے، ایک طاقت بچی ہے، اس طاقت نے خالی ایک لکیر کھینچ دی، پھر کسی یزیدی کی مجال نہ ہوئی کہ اس تلوار کے خط تک آ جائے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جو تلوار کا خط برداشت نہ کر سکے وہ ضربے تلوار۔ سلوات پڑھیں۔ اتنے بڑے بڑے سورما آئے تھے، لشکر یزید میں کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ کھینچے ہوئے خط کو پار کرتے۔ آپ نے کیسے سنا مجھے پتا نہیں، مگر یہ منظر حسین ابن علی کو کیسا بھایا؟ دور سے دیکھ رہے تھے، بھائی خط کھینچ رہا ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، ظالم ڈرے ہوئے کھڑے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، سارے یزیدی بن مارے مر گئے، حسین دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ریئیکشن، ادھر سے امام حسین علیہ السلام کا رد عمل چاہیے تو یہ تھا، سانس کی آواز نہیں آتی تھی۔ میں بتاؤں کیسے خاموشی تھی؟ جیسے اس طرح آپ چپ ہے، ایسے ہی سناٹا، خالی علی کا شیر کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں لیے، تمہارے سروں سے میدان کربلا کو پاٹ دوں گا، تمہارے خون سے اس ریگزار کو گلزار بنا دوں گا، یہ کہہ کے علی کا شیر کھڑا ہے، اور بڑے پیار سے حسین ابن علی عباس ابن علی کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میں کہہ نہیں پایا، علی کی مانگی ہوئی شجاعت کا ایک عکس حسین ابن علی نے کربلا کے صحرا میں دیکھا تو خود نہیں گئے، یہ بھی عصمت کا الگ مقام ہے، خود نہیں گئے، حضرت فضہ کو آواز دی۔ جناب عباس کی فضیلت کی آخری بات کہنے جا رہا ہوں، حضرت فضہ کو آواز دی، فضہ ادھر آؤ۔ جناب فضہ آئی، اماں فضہ جاؤ جلدی میری بہن زینب کے خیمے میں۔ دربار ولید میں جس نے شجاعت عباس کا طوفان روکا تھا، حر نے لجام فرس پہ جب ہاتھ ڈالا تھا تو جن ہاتھوں نے شجاعت عباس کا طوفان روکا تھا، اس نے فضہ سے کہا جاؤ میری بہن زینب سے کہہ دو کہ تمہارا شیر بگڑا ہوا ہے۔ اے زینب اسے روک لو، بس آخری 2 باتیں ہیں، اب آپ سمجھیں علی کی مانگی ہوئی شجاعت کا طوفان اگر کوئی روک سکتا ہے تو یا حسین روک سکتے ہیں یا حضرت زینب روک سکتی ہے۔ لہذا جناب زینب نے فرمایا، میں پوری روایت نہیں دہراؤں گا نہیں تو مسائل کا رخ آ جائے گا۔ حضرت زینب نے حضرت فضہ سے کہا، اماں فضہ جاؤ مقتل میں جاؤ، میرے شیر عباس سے کہنا کہ تمہیں زینب نے بلایا ہے۔ نام آ گیا شہزادی زینب کا۔ تو جناب عباس اس لکیر کو چھوڑ کے جناب زینب کے خیمے میں آئے۔ جناب عباس کی آخری فضیلت آج کی مجلس میں، چلو جناب عباس کی ہیبت سے ڈر رہے تھے یزیدی تو ہٹ جانے کے بعد آگے بڑھ جاتے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، جب جناب عباس ہٹ گئے تب آگے بڑھ جاتے، مگر نہیں، روب عباس نے یزیدیوں کو دودھ بنا دیا تھا۔
مصائب سے پہلے کی آخری بات، شاگردوں ہی نے کربلا کو فتح کر لیا، استاد کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ علی اکبر نے فن جنگ جناب عباس سے سیکھے، حضرت قاسم نے فنون جنگ اپنے چچا جناب عباس سے سیکھے، اونو محمد نے فنون جنگ جناب عباس سے سیکھے۔ دو بچے اور تھے جنہیں فنون جنگ جناب عباس نے سکھایا تھا، مگر وہ کربلا نہیں آئے، وہ اپنے بابا مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ گئے تھے، جنہیں حارث ملعون نے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ رو اور رو، اسرار مسلم کے مسائب میں سب سے دردناک پہلو یہ ہے، اکبر شہید ہوئے ماروئی، قاسم شہید ہوئے ماروئی، اونو محمد شہید ہوئے ماروئی نہیں مگر جنازے پہ آئی، مگر یہ دونوں شہزادے وہ ہیں جن کے جنازے پہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ کم از کم 18 برس کا قلیل جوان اکبر مارا گیا تو باپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ تو اٹھایا، مگر حضرت مسلم پہلے ہی شہید ہو چکے، نہ محمد ابراہیم کے سرحانے ماں ہے نہ باپ ہے، پردیس میں دونوں کا جنازہ ہے۔ اجرکم اللہ، حارث ملعون نے سب سے پہلی تلوار جناب محمد پہ چلائی، اور جیسے ہی محمد پہ اس نے تلوار اٹھائی، ابراہیم نے کہا حارث ٹھہر جا، پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا نہ دیکھ پاؤں گا۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کس رقم میں نہ رونا ہے۔ اور جب حارث ابراہیم کی طرف بڑھا تو ابراہیم محمد نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ پاؤں گا۔ الغرض تاریخ نے جو لکھا ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو رو لینا۔ محمد کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی، حارث ملعون نے ہاتھ بڑھا کر تیزی سے زلفوں کو پکڑا اور یتیم مسلم کو زمین پر گرا دیا اور ماری تلوار، محمد کا سر قلم ہو گیا، لاشا تڑپنے لگا، اس نے فرات میں لاشے کو ڈال دیا، سر کو ایک طرف رکھا، اس کے بعد چھوٹا بھائی، ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ جانور کے سامنے جانور ضرور کیا جائے، مگر کوفے میں بھائی کو بھائی کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ گریہ کرنا، مجھے تم سے شکایت نہ ہوگی اگر فضائل میں نہ بولو گے، مگر مسائل میں نہ بولو گے تو میں نہیں۔ جنت البقیع کے اجڑے تیار سے آنے والی پہلو شکستہ حسین کی ماں آپ سے شکوہ کرے گی۔ جزاک اللہ۔ حارث ملعون آگے بڑھا اور اس نے ابراہیم کی زلفوں کو پکڑا اور پکڑ کے اس کے بھی گردن پہ تلوار ماری، بدن زمین پہ تڑپنے لگا، اس نے سر کو ایک طرف رکھا، لاشے کو فرات میں ڈالا، دوسرا لاشا رکا ہوا تھا۔ جب بھائی دوسرے بھائی کا لاشا آگے پہنچا تو دونوں گلے مل گئے اور پھر لاش نہر فرات میں
میں قتل کر دی گئی. یہاں سے روئے گے آپ. تو ننھے بچوں کو فن حرب جناب عباس نے سکھایا تھا. جب اون و محمد لڑنے کے لیے گئے ہیں تو دور سے امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اون و محمد نے کسی سپاہی کی طرف نگاہ نہیں کی. اپنے دادا جعفر طیار کی طرح، نانا حیدر کرار کی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے عمر سعد کا پیچھا کیا تھا. اس لیے کہ ماں نے کہہ کے بھیجا تھا کہ اون و محمد تمہاری ماں کو شکایت سننا نہیں چاہتی، اس لیے کہ تم حمزہ کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو. جزاک اللہ. لہذا انہوں نے دور تک پیچھا کیا. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے کربلا والوں کے اور اہل بیت کے غم میں. راوی کہتا ہے لڑتے لڑتے جب اون و محمد گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگے تو بڑے پیار سے فرمایا مامو جان ہماری خبر لو. بہن کی کل کائنات جب مقتل میں لٹنے لگی تو حسین خیمے سے نکلے، سر پہ خاک ڈالی، گریبان چاک کیا، مقتل کی طرف روانہ ہوئے. جزاک اللہ. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کل یہ میں نے مسائل پڑھے تھے مگر فقط اشارہ کر رہا ہوں ایک روایت پڑھنے کے لیے. ابھی آخر مسائل میں ان دونوں شہزادوں کا تابوت برآمد ہوگا. اور کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ان لاشوں سے ماں لپٹ کے نہیں رو رہی ہے مگر آج تابوت سے لپٹ کے تم رو لے گا. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے تم بڑی تیزی امام باڑے سے نکل جاتے ہو. آج جب تک اون و محمد کا ماتم نہ کر لینا امام باڑے سے نہ نکلنا. اور جو میری مائیں بہنیں یہاں مجلس میں ہیں میں ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ خبردار جب تک ان دونوں شہزادوں کا ماتم نہ کر لینا، ہائے اون و محمد کہنے سے پہلے ہائے زینب کہہ لینا. میں نے پڑھ دیا بسائے. ہائے اون و محمد کہنے سے پہلے ہائے زینب کہہ لینا. عزادار جناب زینب کا ایک ہی سار اور بیان کروں گا. وہ وقت بھی آیا جب جناب امام حسین اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے خیمے میں لائے مگر جب بیویوں کی بے قراری دیکھی نہ گئی تو ان دونوں شہزادوں کے جنازوں کو حسین نے اٹھایا اور لے جا کے مقتل میں رکھ دیا. مقتل میں یہ جنازے پڑے رہے. اس درمیان ماں بچوں تک نہیں پہنچی مگر کربلا میں جب بھیا شہید ہو گیا، شام غریبہ آ گئی تو دکھیا ماں جلی ہوئی راک سے اٹھی، مقتل کربلا میں آئی، تلاش کیا اون و محمد کے لاشوں کو. زینب نے اپنے بچوں کا لاشا پا لیا. پہلے اور کا لاشا اٹھایا، علی اصغر کے پہلو میں رکھا، پھر محمد کا لاشا اٹھایا، علی اصغر کے دوسرے پہلو میں رکھا، اس کے بعد اور کا ایک ہاتھ علی اصغر پہ رکھا، محمد کا ایک ہاتھ علی اصغر پہ رکھا اور فرمایا میرے لاڈلو تم سب میں سب سے کم سن یہی ہے، ہم جا رہے ہیں تم علی اصغر کا خیال